حضرات محترم، توکل کے معنی ہیں خدا پر بھروسہ کرنا، خدا پر بھروسہ رکھنا۔ رنج ہو، راحت ہو، نعمت و مصیبت میں، فقیری ہو، امیری ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، عزت ہو، ذلت ہو، غرض ہر حالت میں مومن اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے خدا بند قدوس کو سامنے رکھ کر اسی پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی اچھا ہو، برا ہو، جیسا بھی حال ہو، اللہ پر توکل کرنا۔ جس طرح ایک ٹوٹی چٹائی پر ایک فقیر خدا پر توکل کر سکتا ہے، اسی طرح تاجدار حکومت بھی اپنے تخت شاہی پر بیٹھ کر توکل کی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شہنشاہ وقت ہے اور اپنے تمام اختیارات و طاقت کے باوجود، تمام دولت و اسباب اور آسائش کے ہوتے ہوئے بھی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری دولتیں، یہ تمام طاقتیں میرے کام اسی وقت آ سکتی ہیں جب میرا مولا چاہے، ان تمام اسباب سے ذرہ بھر بھی میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک میرے مالک کی مرضی نہ ہو، اور ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرے، تو وہ شہنشاہ ہو کر بھی متوکل ہے، اور کوئی مسکین ہے، یعنی فقیر ہے، بے سر و سامان ہے، مگر اس کا بھروسہ خدا پر نہ ہو، بلکہ اس کی سوچ اور اعتقاد یہ ہو کہ بھوک لگے گی تو 10 گھروں میں چکر لگا لوں گا، اپنا پیٹ بھر لوں گا۔ اس کی توجہ اور اعتقاد اللہ پر نہیں، بلکہ وہ مخلوق پر اور اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ بھوکا، مسکین، فقیر، فاقہ کش ہو کر بھی متوکل نہیں کہلا سکتا۔ ہاں، ایک منفی اور بے معنی تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بس کچھ نہیں کرنا، جب رازق اللہ ہے اور سب کا وعدہ اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو کیا ضرورت ہے دھندا کرنے کی، محنت مزدوری مشقت کرنے کی؟ کہیں نہ کہیں سے خدا بندوبست فرما دے گا، اور اس کا نام توکل رکھ لیا ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ رزق کو وہ سب کو دیتا ہے، مگر ہر ایک کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے جو تقسیم ہے اس کے مطابق اس نے نظام کے تحت رزق مقرر کیا ہے۔ دیکھو، گدھی بھی اس کی مخلوق ہے، گدھ بھی اس کی مخلوق ہے، ایک زمین پر رینگنے والا جانور وہ بھی اس کی مخلوق ہے، یہ شاہباز، شاہین جو بڑی بڑی بلند پہاڑیوں اور چٹانوں پر بسیرا کرتے ہیں، وہ بھی اس کی مخلوق ہے، مگر رزق سب کا اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے مقرر کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنی دانائی میں، اپنی نادانی میں یا اپنی سوچ میں اس بات کو توکل سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، رازق اللہ ہے، کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید وہ کہنے لگا، حضرت بس اب مجھے زندگی گزارنے کا آسان طریقہ اور سلیقہ مل گیا ہے، میں نے آج ایک لومڑی سے اپنے جینے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہنے لگا، میں نے دیکھا ایک لومڑی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، مگر بڑی صحت مند ہے، تندرست توانا ہے۔ تو میں سوچنے لگا یہ چل تو پا نہیں رہی، اس کے رزق کا بندوبست کیسے ہوتا ہوگا، یہ اتنی صحت مند اور تندرست ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے میں نے دیکھا کہ ایک جنگل کا شیر جو کسی جانور کو، چوپائے کو شکار کر کے لایا، اس نے اپنے پیٹ بھر کھایا اور کھا پی کر وہ چلا گیا، تو یہ بچا ہوا لومڑی نے جا کر اس گوشت کو کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ تو میں سوچنے لگا کہ وہ رب جب ایک لومڑی کا، معذور لومڑی کا پیٹ بھر سکتا ہے،
تو میرا کیوں نہیں، میں تو اشرف المخلوق ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا، تو نے دیکھا نہیں، وہ شیر بھی اس کی مخلوق ہے، لومڑی بھی اس کی مخلوق ہے، یا شیر بن کر زندگی گزار کہ اپنے رزق کا بھی بندوبست کر اور دوسروں کا بھی پیٹ بھر، یا پھر لومڑی بن کر دوسروں کو ٹکڑوں پر زندگی گزارنے کے لیے خود کو ان کے حوالے کر دے۔ کچھ نہ کرنا اور اس کا نام توکل رکھنا، یہ بالکل تعلیم قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی طلب کے لیے جد و جہد اور کسب معاش کے لیے بار بار تاکید کی ہے۔ لہذا یاد رکھیے، توکل کے لیے ضروری ہے عمل، جد و جہد، بھرپور کوشش کرے، پھر اللہ پر چھوڑ دے، یہی توکل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نا، صحابی نے عرض کی، اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھ کر توکل کروں یا اونٹ کھلا چھوڑ کر توکل کروں کہ خدا حفاظت فرمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند ارشاد فرمایا، پہلے اونٹ کے پاؤں میں تم رسی باندھو، اپنی طاقت بھر اس کی حفاظت کی کوشش کر لو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ توکل کرو، وہی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے بغیر کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، لوگوں توکل کرتے ہو تو دو کام کرو، پہلا تو یہ کہ تم اپنا کام کر لو، پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اپنا کام پورا کر کے پھر اس مالک رازق و رزاق کے حوالے خود کو کر دو اور بھروسہ اس پر رکھو کہ وہی سب کا کار ساز ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی، بڑے متقی، پرہیزگار، عالم دین، قصیر العیال تھے، کافی بچے تھے، مگر انتہائی مفلس حال تھے، مگر قناعت اور توکل میں یکتا روزگار تھے۔ حج کے ایام قریب آئے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ حج پہ چلا جاؤں۔ اب وہ آج کل کے حج کے معاملات نہیں تھے کہ لاکھوں روپے وہ جمع کرے گا اور بینک میں جمع کرائے گا اور پھر اس کے بعد وہ انتظار کرے گا، پھر جہاز میں بیٹھ کر۔ اس زمانے میں قافلے بنتے تھے، جن کے پاس سواریاں ہوتی تھی، کچھ اسباب ہوتے تھے، وہ اپنا سفر آسانی سے کر لیتے تھے، اور کچھ لوگ سواریوں کے بغیر پیدل چل کر بھی لمبے لمبے سفر پر جاتے اور حج کراتے تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے روکا کہ تمہارے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور تم کن کے رحم و کرم پر انہیں چھوڑ کر جاؤ گے؟ آپ کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس نے ان لوگوں کو جو حضرت حاتم اسم سے کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ نے کہا، کیوں انہیں روکتے ہو؟ یہ ہمارے باپ ہی ہیں نا، ہمارے رازق تو نہیں، رازق تو ہمارا اللہ ہے، اس نے جو ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ ضرور پہنچائے گا۔ بہرحال آپ چلے گئے حج پر۔ ادھر شہر کا امیر شکار کے لیے نکلا تھا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور کھانے اور پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے بے قرار اس گاؤں کی طرف چلایا جہاں حضرت حاتم اسم کا مکان تھا۔ اس مکان پر پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھڑایا تو اندر سے پوچھا، کون ہے؟ شہر کے امیر نے کہا، میں شہر کا امیر ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ بیوی نے آسمان، آپ کی یعنی حضرت حاتم اسم کی بیوی نے آسمان کی طرف نظر کی، الہی کیا تیری شان ہے، رات بھر ہم بھوکے رہے اور صبح شہر کا حاکم ہمارے دروازے پر پانی کا سوال کر رہا ہے۔ عورت نے مٹی کے پیالے میں پانی دیا، عذر پیش کیا، ہمارے پاس کوئی اچھا برتن قیمتی نہیں ہے جو آپ کو پیش کرتے ہیں۔ حاکم شہر نے پانی پیا تو بڑی لذت اور خوشبو محسوس کی۔ پوچھا، یہ کس رئیس کا گھر ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ایک عالم دین حاتم اسم کا مکان ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مفلسی کے باوجود حج کو گئے ہوئے۔ یہ سن کر حاکم نے کہا، وہ جوان مرد نہیں جسے دولت مند لوگوں کی ضرورت نہیں، غریب ہو کر بھی، بے سر و سامان ہو کر بھی وہ خدا کا مہمان بن گیا۔ حاکم نے جب ساتھی
اسے مل گئے تو اس نے کہا یہ پٹکے اپنی کمر سے کھول کر اس گھر میں ڈال دو، کل اس سے واپس لے لیں گے۔ صبح آیا وہ حاکم اپنے پٹکے کے عوض کافی ساری دولت درم و دینار دے کر چلا گیا۔ ادھر حاتم اسم قافلے میں جس قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے اس کا امیر بیمار ہو گیا۔ لوگوں نے طبیب تلاش کیا تو کوئی نہ ملا۔ امیر قافلہ نے اعلان کیا قافلے میں کوئی مرد صالح ہے جس کی دعا سے شاید مجھے اللہ شفا عطا فرما دے۔ لوگوں نے کہا حضرت حاتم اسم ہے، آپ کو بلایا گیا، آپ نے دعا کی، وہ امیر صحت یاب ہو گیا۔ امیر قافلہ نے خوش ہو کر حضرت حاتم اسم کے لیے سامان سفر، سواری، کھانے پینے اور اخراجات کا انتظام کر دیا۔ آپ کو فکر لاحق ہوئی لائی میں تو اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑ کر آیا، کوئی سامان ان کو دے کر نہیں آیا، نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ آپ اسی فکر میں سو گئے۔ رات خواب دیکھا، آواز دینے والے نے کہا اے حاتم، جو اپنا معاملہ ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جو اپنے معاملات کو ہمارے سپرد کر دیتا ہے پھر ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ تم اپنے اہل و عیال کی فکر نہ کرو، تم سے پہلے ہی ہم نے ان کا انتظام کر دیا۔ حضرت حاتم اس سے اٹھے، اللہ کا شکر ادا کیا، حج کر کے واپس لوٹے تو وہی بچی سب سے چھوٹی والی آپ کو ملی تو آپ نے گلے لگایا، گلے لگا کر رونے لگے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مولا اپنی معرفت جس دل میں ڈالنا چاہے، پھر عمر کی قید نہیں، اگرچہ وہ بچی ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک مومن کا سب سے زیادہ کامیابی اس کی تدبیر، اس کا بہترین ہتھیار، اس کا محافظ، اس کا اپنے رب پر توکل ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی